کا نام لے کے، چاہے انڈیا الائنس کا نام لے کے، چاہے یہاں لوکل ویلکم تمام اصل میں آرچی ورکر پڑا نہیں صحیح دن ڈسٹرکٹ صاحب ڈسٹرکٹ سیکٹری اسٹیٹ سیکٹری جمین ہوتا اسٹیجس پر سنبھالنا سٹے شاہین صاحب جموں کشمیر کا یہ حال ہے کہ ان جماعتوں نے پچھلے 5 سال میں جب سے حکومت یہاں پر ہے شریک ہو گئے. کیا انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ سوچ سمجھ کا کوئی خیال ہی نظر نہیں آتا ہے کیونکہ انہوں نے ایسی سیاست کی ہے گورنمنٹ کا حصہ بنے. انہوں نے ہمیشہ اس قوم کو بس رکھنے کی کوشش کی ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ دیکھو 2019 کے بعد ہم خوش ہو گئے اور پھر 5 اگست صبح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے ہمارا 370 چھینا گیا. ارے میری بہن کیا کہہ رہی ہو، 100 سال کی لڑائی لڑیں گے، 65 سال کی تو ہو میری طرح، کتنے سال اور نکالو گے. چلو اگر تم نے حاتم تائی سے عمر مان کی ہے، 100 سال تمہارا بھی مانیں گے، تو کیوں اپنی بیٹی کو جان نشین عاشری بنانے پہ چلی ہو؟ پھر تو نکلنا تھا، ابھی تو 100 سال تھا. آپ کے باپ نے تو آپ کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ اپنا جان نشین بنایا. کیوں؟ تب تک وہ عمر بھر کہتے رہے میں اس شیخ خاندان کے خاندانی راج کے خلاف ہوں. افسوس. پرائم منسٹر کی استدعا کی کس بات میں پردہ داری ہے، ان کو فلور ایشو کیا جائے. دیکھیں بات سچ ہے، 1947 سے ہی نیشنل کانفرنس دلی کے ایوانوں میں ریکروٹ کی گئی. انہی کے ایما پہ وہ تب سے آج تک یہاں جو کچھ ہوا ان کے ایما پہ ہوا. آج بھی تو یہ وہیں ہیں. آپ نے دیکھا 1992 میں پھر عمر صاحب کو اس گود کو کھلایا گیا جس گود کو پی جے پی کہتے ہیں. تو جب دوسرا تیار دوسرے گھر کی جان نشین تیار ہوئی اس کو بھی گود میں چیف منسٹر بنایا گیا. یہ تو اسی گود میں پلے ہوئے ہیں، ابھی بھی اسی گود میں. ذرا اس گود سے باہر آنے دو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کس کی مانت جو کیا ہے. الطاف صاحب لوگوں سے الطاف صاحب مفتی کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تنہا لڑ رہی ہے سارے فورسز کے ساتھ. ہاں وہ اس کی جماعت میں سے تو اس نے سب کو نکالا. کیوں؟ وہ نہیں چاہتی ہیں، وہ چوزے ڈھونڈتی ہے جو اس کی بیٹی کے خلاف بات نہ کر سکے. لیکن یہ معلوم نہیں اس کو چوزا بھی بڑا ہو جاتا ہے. ہمیں بھی جب لایا گیا تھا ہمیں بھی اسی نیت سے لایا گیا تھا کہ چوزے ہیں بولیں گے نہیں، لیکن بولتے تو سچ بولنے والے سچ بولتے ہی. الطاف صاحب لوگوں سے بات کی، کہا کہ آخری توقعات ہے کیونکہ اس سے پہلے جن پہ بھروسہ کیا تھا انہیں دھوکہ دیا. کیا توقعات رکھے اشرف میر سے؟ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کسی کو بھی شرمندہ نہیں کروں گا. انشاءاللہ. آپ کو بھی نہیں، آپ بھی جموں کشمیر کے واسی ہو، آپ بھی یہاں کے واسی ہو. الطاف بخاری ہر سچ اتنی گہرائی سے بولے گا، اتنی شفاف طریقے میں بولے گا جتنا ہمیں اپنے ایمان پہ بھروسہ. سر اگر آپ کی پارٹی جیتی ہے آپ کشمیر کو کہاں تک لے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ دیکھو اللہ کے فضل سے اس کو سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے جگہ ملنے کا. تھینک یو. جانا وہ کریں گے، لیکن اس کے خلاف انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے. دیکھو یار 370 وہ آئے وہاں فیصلہ کر کے اٹھانا ہے، پھر وہی انہوں نے پی ایچ ڈی. آپ تو ان کو جانتے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ ان کو جانتے ہیں.